الاحترام سامعین و حاضرین حضرات، اللہ تبارک و تعالی اپنی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سورہ رحمان کا آغاز اپنے نام سے فرما رہا ہے، اور خلاق عالم نے اس سورہ مبارکہ میں ان تمام روحانی اور جسمانی دنیاوی اور آخرت کی نعمتوں کا ذکر تفصیل سے فرمایا ہے، جن سے جن و انس کو ابتدا سے لے کر انتہا تک سرفراز فرمایا جا رہا ہے یا عالم آخرت میں سرفراز فرمایا جائے گا۔ اس لیے اس سورت کی ابتدا الرحمن سے ہو رہی ہے۔ یہ ایک صفت ہے مالک کائنات کی، اللہ تبارک و تعالی از حد مہربان، بہت ہی رحمت فرمانے والا، جس کا دسترخوان جود و کرم اتنا کشادہ ہے کہ مومن و کافر، متی و عاصی، اپنے اور بیگانے کسی نہ کسی صورت میں اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور جس کا دامن رحمت اتنا وسیع ہے کہ فقط یہ دنیا فانی ہی نہیں بلکہ از ازل تا ابد سب اس کے سایہ عاطفت میں پناہ لیے ہوئے ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے سورہ الرحمن کے پہلے لفظ کی تشریح فرمائی، لفظ الرحمن۔ آپ فرماتے ہیں یعنی الرحمن اپنے بندوں پر از حد لطف و عنایت فرمانے والا۔ اس کا پہلا احسان تو یہ ہے کہ اس نے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ یہ بہت بڑا مالک کا احسان ہے کہ مالک نے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ دوسرا احسان جو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، دوسرا لطف یہ ہے کہ پیدا کرنے کے بعد وادی ضلالت میں آوارہ بھٹکنے کے لیے ہمیں چھوڑ نہیں دیا گیا۔ ایک ایک جملہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قابل غور ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ پہلا احسان مالک کا یہ ہے، الرحمن کا پہلا احسان ہم پر یہ ہے کہ خالق نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، یہ اس کا بہت بڑا احسان ہے۔ دوسرا احسان یہ ہے کہ پیدا کرنے کے بعد اس نے ہمیں ایسے ہی دنیا میں بھٹکنے کے لیے اور در بدر کے دھکے کھانے کے لیے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ کیا کیا ہے جی، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حق کی طرف رہنمائی فرمائی ہے اور اسباب سعادت سے بہرہ فرمایا ہے۔ تیسری ذرا نوازی یہ کرے گا کہ یوم حشر ان کی مغفرت فرمائے گا، اور غایت رحمت کا ظہور اس وقت ہوگا جب عاشقان زار کو، محبان دل فگار کو، مشتاقان دیدار کو شرف دیدار سے مشرف فرمایا جائے گا۔ جو کل والی آیت مبارکہ تھی، پچھلی سورہ مبارکہ سورہ القمر کی جو آخری آیات بینات تھی، ان میں بھی شرف دیدار کے متعلق گفتگو ہوئی تھی، اور آج کی یہ جو پہلی آیت مبارکہ ہے سورہ الرحمن کی، اس کے اندر بھی بروز معاشر شرف دیدار کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ مومن پر بہت بڑا احسان ہے خالق کی طرف سے۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن میرا یہ تیرے اوپر بہت بڑا عظیم احسان ہوگا کہ میں تجھے اپنا دیدار عطا فرماؤں گا۔ وہاں پر یہ فرمایا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ بیٹھے ہوں گے اور اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے۔ یہاں پر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ امید یہ ہے مالک کی پاک بارگاہ میں کہ قیامت کے دن ہر وہ بندہ جو صاحب ایمان ہے اور ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جائے گا، اللہ تبارک و تعالی کسی نہ کسی انداز میں اسے اپنا دیدار ضرور عطا فرمائے گا۔ یہ اس بندے کی شان ہے جس نے محمد عربی کا کلمہ پڑھا ہوا ہوگا، جس نے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور تابعداری اور فرما برداری کی ہوگی۔ نیز اس ایک سوال کا جواب بھی اسی الرحمن کے اندر دیا جا رہا ہے،
اور سوال کیا ہے جی؟ اس کا جواب سنیں۔ انہوں نے جب اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں الرحمن سنا کفار نے، تو کہنے لگے کہ یہ الرحمن کون ہے؟ رحمان کون ہے؟ ہم نہیں جانتے کہ رحمان کون ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ رحمان وہ ہے جس کی شان رفیع تم اس سورہ مبارکہ میں سنو گے کہ تم کافر ہو، اس کے باوجود تمہارا رزق اسی سے آ رہا ہے جو رحمان ہے، وہی تمہیں رزق دے رہا ہے، اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہی تمہیں موت تک لے جائے گا، وہی تمہیں قیامت کے دن دوبارہ زندہ کر کے کھڑا کرے گا، اسی کی ایک شان ہے کہ وہ رحمان ہے۔ تو دوستان ذی وقار، دعا ہے رب العالمین خالق کائنات کی مقدس بارگاہ میں اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ الرحمن کسے کہتے ہیں جی؟ اس کا خلاصہ سماعت فرما لیں۔ رحمان کسے کہتے ہیں؟ جو بہت بڑا از حد مہربان اور بہت ہی زیادہ رحمت فرمانے والا ہو، اسے رحمان کہا جاتا ہے۔ اور یہ صفت صرف اور صرف ہمارے اللہ کی ہے، جس نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، جس نے ہماری قبر میں حفاظت کرنی ہے، جس نے ہمیں قبروں سے زندہ اٹھا کر بروز محشر میں کھڑا کر کے پھر وہاں پر سارے معاملات جو بروز محشر ہوں گے، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو جنت کا اعلیٰ درجہ دینا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری شان اس رحمان کی ہے جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے۔ دعا ہے رب العالمین خالق کائنات ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین بجاہ النبی۔